بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اذل راس غاز اذلہ اللہ یوم القیامہ ومن جخذ غازیا حتی یستقل بجہازہ کان لہ مثل اجرہ حتی یموت او یرجع ومن بنا مسجدا یذکر فی اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو کسی مجاہد کے سر پر سایہ کرے اللہ قیامت کے دن اس پر سایہ کرے گا. جو کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا وہ جنگ سے لوٹ آئے. اور جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دے گا. یہ جو ہدایات یا جو فضائل بیان ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص موقع پر بیان کیے گئے ہیں. میں نے روایتوں سے متعلق 3 چیزوں کی طرف ہمیشہ توجہ دلائی اور وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ان روایتوں میں ملتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. یعنی آپ کی بات کسی نے سنی آگے کسی کو بیان کی اس نے آگے بیان کی تو یہ لوگوں کی بات ہے جو آپ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کی تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ عام طور پر اطلاق کی ہوتی ہیں یعنی کوئی موقع ہے اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ارشادات ہیں یہ کسی موقع پر اقوال زرعی کے طریقے پر رسول اللہ نے کہے اور لکھوا دیے. بات کی جا رہی ہے کوئی موقع زیر بحث ہے. اب اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں یثرب میں تشریف لائے ہیں تو ایک بڑی کشمکش سے مسلمان گزرے ہیں. بالکل بے سر و سامان اور قریش کی جو کچھ بھی اس وقت قبائلی طاقت تھا اس کا ہدف بن گئے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہوا وہ تو بہت بعد میں ہوا ہے یعنی آخری وقت میں آ کے. بدر میں بھی وہی حملہ آور ہوئے احد میں بھی وہی حملہ آور ہوئے احزاب میں بھی وہی حملہ آور ہوئے اور احزاب کا حملہ تو غیر معمولی ہے. ادھر کیا صورتحال ہے مقابلہ کرنے کے لیے اولاً تو کوئی بڑی طاقت ہی نہیں ہے. وہ جو حفیظ نے نقشہ کھینچا ہے شاہ نامے میں کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کچھ بھی نہیں تھا پاس بے سر و سامانی. یعنی بے سر و سامانی جنگ کے پہلو سے تو جتنی تھی جو لوگ مہاجرین کی حیثیت سے آئے ان میں بھی چند تھے جو اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے. چند تھے. یعنی چونکہ یہ حضرات جو مکے سے آئے یہ کھیتی باڑی باغوں کی پرورش سے واقف ہی نہیں تھے تو یہاں پہ وہی ذریعہ تھا تو کچھ نے تجارت کرنا شروع کر دی اور کچھ نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی. بہت تھوڑے. ایک بڑی تعداد کو مواخات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی اسکیم بنائی یعنی ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گویا خاندان میں شریک کر دیا. اور اس کے باوجود اتنے لوگ باقی رہ گئے کہ ایک مہاجر کیمپ لگانا پڑا جو آخری زمانے تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لگا رہا ہے. اسی کو صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ کیا تھے لوگوں نے بعد میں اس کو تعلیم گاہ بنا لیا وہ اصل میں مہاجر کیمپ ہے اور کچھ بھی نہیں. یعنی جن لوگوں کو کوئی موقع نہیں مل سکا کہیں بھی ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکا ان کے لیے قرآن نے وہ اپیل کی ہے جو سورہ میں آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں یہ صورت ہے. اس میں جنگیں پیش آ گئی ہیں. کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں ہے اور کہیں امریکہ سے F-16 بھی نہیں خریدے جا سکتے. یعنی وہی ایک چھوٹی سی بستی ہے ایک مدینے کی اس کے اندر سے دفاع کرنا ہے. اس کے اندر رکھ کے یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی دین کی خدمت اس وقت ہے وہ 2 ہی پہلوؤں سے ہو رہی ہے. ایک یہ کہ اللہ کی توحید اس کی نماز اس کی عبادت کے مراکز بنائے جائیں. چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کے اندر تاکہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست ہو. مسجد ہی تعلیم کا ذریعہ ہے. اسی میں نماز پڑھنی ہے اسی میں کسی نے کوئی دین کی ہدایت کی بات بتانی ہے تو سوسائٹی کی دینی تنظیم کا مرکز مسجد ہے
اور جو خطرہ درپیش ہے اس میں لوگوں نے بہرحال جنگ کرنی ہے۔ تو لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ بھی خود ہی بنانی ہے، اسلحہ بھی خود ہی لینا ہے، یا آپ نے ان کی مدد کر دینی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے پھر وہ اپیل کی کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی مال سے بھی مدد کرو اور جانوں سے بھی مدد کرو۔ تو اللہ کی نصرت کا جو تقاضا ہے، اللہ کے دین کی مدد کا تقاضا، یہ اس وقت دو صورتوں میں بالکل نمایاں تھا رسول اللہ کے زمانے میں۔ یعنی اللہ کے دین اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو جنگ و جدال درپیش تھا، اس میں خدمات انجام دینی ہے، اور دین کی تعلیم کے اور اللہ کی عبادت کے مراکز بنانے ہیں۔ گویا مسجد اور جہاد دو بہت بڑی چیزیں تھیں اس میں۔ تو حضور نے اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ کیا کیا اجر ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کی مدد یا مسجد کی تعمیر، دونوں دین کی نصرت کے کام ہیں۔ اب ذرا نگاہ اس پر ڈالیے کہ ہمارے ایمان جب ہم لاتے ہیں اللہ پر تو اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنی کتاب میں دین حق کے آخر میں بیان کیا ہے کہ ایمان کا پہلا تقاضا اچھا عمل ہے، دوسرا تقاضا اپنے گرد و پیش کو سچائی کی، خیر کی، حق کی نصیحت کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ تقاضے تو ہمہ وقت ہیں، لیکن تین ایسے تقاضے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیام بالقسط، یعنی حق کی گواہی دینی پڑ جاتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ اگر کسی جگہ پر پرسیکیوشن شروع ہو جائے تو ایمان بچانے کے لیے ہجرت۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نصرت اللہ کے دین کی، یعنی خدا کے دین کو آپ کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، من انصاری الی اللہ، پیغمبروں کی زبان سے کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے، پیغمبروں نے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے۔ یعنی یہ جو قرض کی تعبیر اختیار کی ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم بندوں پر انفاق کرتے ہو وہ انفاق ہے، جب میری کسی دین کی ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو تو یہ مجھ پر قرض ہے۔ تو یہ بڑی ہی دل نواز تعبیر ہے۔ اندازہ کیجئے کہ خدا کو قرض دے رہے ہیں آپ، یعنی بندوں کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس پہلو سے جو دین میں جو ہمارا تقاضا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ نصرت دین، دین کی مدد۔ تو یہ دین کے جتنے کام بھی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اقامت دین اور فلاں فلاں کی اصطلاحات بالکل بے معنی ہیں۔ اصل اصطلاح ہے نصرت، یعنی کوئی دین کا کام سامنے آ گیا، ہم اگر سمجھتے ہیں وہ اچھا کام ہے، صحیح کام ہے، اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اس کی مدد کریں گے، اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد یا مسجد کی تعمیر، یہ دونوں دین کے کام ہیں، دونوں دین کی نصرت کے کام ہیں جن کا اجر غیر معمولی ہے۔ تاہم اس طرح کی تمام بشارتیں، یہ جو اس میں بیان کیا گیا نا، اگر آپ روایت کو دیکھیں کہ اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا، اللہ اس کو یہ اور یہ اجر دے گا، اس طرح کی تمام بشارتیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ آدمی نے کسی کی حق تلفی یا اس کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی ہو۔ یعنی آپ نصرت دین اللہ کی راہ میں اگر شہادت کے منصب پر بھی پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے، اس لیے اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ ساری بشارتیں انہی کے لیے ہیں جو نہ کسی کی حق تلفی کریں، نہ کسی کے جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کریں۔ یہ ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ بندوں کا معاملہ الگ سے زیر بحث آنا ہے اللہ کی عدالت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔